بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ آج ہم سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور روشن ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی پہلی 10 آیت پڑھنے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ سے پہلے تک کے تمام انبیاؤں نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو تمام صحابہ کانپنے لگے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دجال کا آنا طے ہے۔ تو ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ سورہ کہف جمعرات کی شام سے جمعے کی شام تک کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیں آج ہم سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ترجمے کو اور تفسیر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اب میں ترجمے کو پڑھتی ہوں۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد پر قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رہنے دی، اسے ہر اعتبار سے درست بنایا تاکہ وہ اللہ کے شدید عذاب سے ڈرائے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر یعنی جنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے، نہ وہ اس سے متعلق کوئی علم رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے ابا و اجداد۔ یہ ایک بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلا کرتی ہے اور وہ لوگ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کفار اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید آپ کے پیچھے غم سے اپنی جان ہلاک کر لیں گے۔ جو کچھ زمین پر ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنائی ہے تاکہ ہم انسان کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے، اور جو کچھ اس پر ہے اسے ہم ختم کر کے ایک ہموار میدان بنا دیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور رقیم یا بستی کے رہنے والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ اور جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی تو کہا کہ اے رب، اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے معاملے میں راہ راست پر رکھ۔ اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت کا نام سورۃ الکہف، سورہ الکہف کیسے پڑا؟ اس آیت کا نام سورۃ الکہف اسی آیت سے ماخوذ ہے، آیت نمبر 10 سے ماخوذ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کے قصے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ زمانۂ نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت تمام مفسرین کے ذریعے نزدیک مکی ہے،
ابن عباس کا یہی قول ہے۔ اور آیتوں کے ترتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان پر اہل مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ رہا تھا، تاکہ اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان سے پہلے مسلمانوں پر اس سے زیادہ ظلم کیا گیا، لیکن ان کے پائے استقامت میں تزلزل نہیں آیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں کی ابتدائی آیتیں 1 تا 8 اور آیت 38 اور آیت 107 سے 110 تک مدنی ہے۔ فضلیت امام احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور حاکم نے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے دونوں جمعے کے درمیان ایک نور روشن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں کی ابتدا اور انتہا میں اپنی تعریف بیان کی ہے، اور اس اسلوب کلام سے اس جانب اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ ہر حال میں لائق حمد و ثنا ہے، اور بندوں کو یہ تعلیم دینی بھی مقصود ہوتی ہے کہ ہر مہتم بالشان چیز کی ابتدا اور انتہا اللہ ہی کی حمد و ثنا سے ہونی چاہیے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی بڑائی اس بات پر بیان کی ہے کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، جو اس کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت ابدیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ آپ کی اور قرآن کریم کی عظمت ظاہر ہو، اور یہ بھی ظاہر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور یہی آپ کا اعلیٰ مقام ہے، نہ یہ کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے، نعوذ باللہ، جیسا کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور قرآن کریم میں نہ لغوی ادبار سے کوئی نقص ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں تضاد ہے، اور نہ لوگوں کو حق و صداقت کی طرف بلانے کے علاوہ اس کا کوئی اور پیغام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 2 میں قرآن کو قیم کہا، یعنی یہ قرآن نہایتی معتدل کتاب ہے، ہر افراط اور تفریط سے پاک ہے، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر غالب ہے۔ جس بات کو وہ حق بتاتا ہے وہ حق ہے، اور جسے باطل قرار دیتا ہے وہ باطل ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم کا مشن یہ ہے کہ یہ اہل شرک و معاصی کو اللہ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈراتا ہے، اور مومنین صالحین کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن بطور خاص ان یہود و نصارہ و مشرکین عرب کو ڈراتا ہے جو اللہ پر افطرا پروازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اور آیت 5 میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیسی جھوٹی بات ہے جس کی بنیاد جہالت، توہم پرستی اور باپ دادوں کے اندھی تقلید پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی انتہا درجہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے خلاف اپنے منہ سے ایسی بات نکالی ہے جس کا حقیقت و واقعہ سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں، یہ محض افترا پردازی ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور نصیحت کی گئی ہے کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو اس پر اتنا غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں۔ آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دلال القرار نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف قسم کے حیوانات پیدا کیے اور اسے درختوں، نہروں اور پھول پتیوں سے زینت بخشی اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے اسے بھر دیا تاکہ دیکھے کہ کون رنگ رلیوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور کون شہوتوں اور خواہشوں پر غالب آ کر اللہ کی اطاعت و بندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین اور اس میں موجود تمام اشیاء یکسر ختم ہو جائیں گے اور زمین بے آب و گیا میدان بن جائے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور غم نہ کریں، اس لیے کہ جس دنیا اور اس کی لذتوں اور شہوتوں کی خاطر آپ سے کفار عداوت کرتے ہیں اسے بہرحال ختم ہو جانا ہے اور سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے تاکہ ان کے اعمال کا بدلہ انہیں چکایا جائے۔ اس آیت کریمہ سے اصحاب کہف کے واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ ان 3 سوالوں میں سے ایک کا جواب ہے جو مشرکین مکہ نے یہود مدینہ کے ایما پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اگر محمد نبی ہوگا تو ان کا جواب دے سکے گا ورنہ نہیں۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اصحاب کہف کا واقعہ اس کی سب سے بڑی نشانی نہیں ہے، اس کی تو بے شمار بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جو باری تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جو دن رات کو ایک دوسرے کے بعد لاتا رہتا ہے، اور جس نے شمس و قمر اور ستاروں کو مستحر کر رکھا ہے، اور اس کی قدرت کے نزدیک اصحاب کہف کا واقعہ کوئی بڑی بات نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو اس سے بھی عظیم ترین نشانیاں لا سکتا ہے۔ غار میں پناہ لینے والے کچھ نوجوان مسلمان تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا۔ ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا اور لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے انہیں سخت سزا دیتا تھا۔ ان نوجوانوں نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے، اور جو مقام ایکا کے قریب رقیم نامی وادی میں واقع تھا۔ ان نوجوانوں کو جب ذرا سکون ملا تو اپنے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے جو شرک اور مشرکین سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو تو اپنی رحمت کو ہم پر سایہ فگن کر دے، اور اپنے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہے تو ہر گام پر ہماری رہنمائی فرما اور کافروں سے ہمیں نجات دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے کانوں پر ایک پردہ ڈال دیا، جس کے سبب غار سے باہر کی آواز تک ان تک آنی بند ہو گئی، اور اللہ نے انہیں ایسا سکون عطا فرمایا اور وہ دشمنوں سے اس طرح امن میں آ گئے کہ 309 سال تک سوئے رہیں۔ اس طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند سے بیدار کیا تاکہ وہ اس بات کا مشاہدہ کریں کہ ان کی نیند کی مدت کا جو دو گروہوں نے اندازہ لگایا تھا ان میں سے کس کا اندازہ حقیقت سے زیادہ قریب تھا، اور تاکہ اس کے دیگر بندے اس طویل مدت تک ان نوجوانوں کے بغیر طعام و شراب کے رہنے کے بارے میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر متعلقہ ایمان لائے۔ تو یہ 10 آیتیں میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی۔ امید ہے کہ آپ بھی سمجھے ہوں گے ترجمے کو، اور ہمیں سورہ کہف پورا پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور جمعے کو ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ پہلے دیکھو، ایک تو ہمیں جمعے سورہ کہف پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جو سنت سے ثابت ہے کہ جمعے کی صبح غسل کرنا ہے، جمعے کی نماز پڑھنا ہے۔ سورہ کہف جمعرات کی رات سے جمعے کی رات تک کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں مانگنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دعائیں، اتنی دعائیں کریں، اتنی دعائیں مانگیں اپنے رب سے کہ ہم تمام امت مسلمہ کے لیے ہم دعا کریں۔ تمام امت مسلمہ جو آج ہم تکلیف میں ہیں، امت مسلمہ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، امت مسلمہ کے اوپر اتنی تکلیفیں ہیں، اس کے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ یا رب العالمین امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو وہ اس کے دونوں ہاتھ خالی اور نامراد لوٹا دے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو سوچیں، ہمارے رب کو شرم آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس سے دعا مانگتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے دعائیں مانگنی چاہیے، بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہ کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، تو اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں غسل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، جمعے کی نماز، بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، سورہ کہف پڑھنا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت 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 درود و شریف پڑھنا ہے، درود و سلام بھیجنا ہے اپنے پیارے نبی کو، جن کے بدولت آج ہمیں اسلام ملا، آج ہم مسلمان ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، نبی کی حدیثوں پہ عمل کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح دین سننے، کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی، سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سنیں، سمجھیں اور انشاءاللہ عمل کریں، آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو
تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی مشوروں سے مجھے نوازیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔